بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں میاں منظور احمد ارائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل منظور احمد جے ٹی وی۔ آج پھر آپ کے سامنے ایک موٹیویشنل سٹوری لے کے میں حاضر ہوا ہوں اور بہت ہی اچھی ہے، جس میں ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے، اور اب اس کے اوپر میں آپ سے بات چیت کروں گا۔ جناب دوستو، اسلام وہ مذہب ہے جس دے وچ معاشرے دے ظلم و جبر کی چکی میں پسی ہوئی عورت کو اتھاہ گہرائیوں سے نکال کر اسے اوج سریہ پر متمکن کیا۔ دور جہالت میں عورتوں سے غلاموں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ ان کی اپنی کوئی مرضی نہ تھی، وہ ایک کٹھ پتلی کی طرح مردوں کے اشارے پہ ناچتی تھی۔ عورت کو دور جاہلیت میں انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی ہر روپ میں اس پر ظلم کی انتہا کی جاتی۔ قبل از اسلام عرب میں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اہل حنود بھی عورتوں کو ان کے خاوندوں کے ساتھ چتا کے ساتھ زندہ جلا دیتے تھے۔ کون سی ایسی اذیت نہ تھی جو ان مظلوم عورتوں کو نہ دی تھی۔ ہندو مذہب میں عورتوں کو دیوی دیوتاؤں کے نام پر قربان کر دیا جاتا۔ ان کے گھر میں کوئی وقت کی کوئی حیثیت نہ تھی، ان کی رائے کو کوئی اہمیت نہ تھی۔ بالغ ہونے سے پہلے ان کی شادیاں کر دی جاتی۔ ہندو سوسائٹی نے عورتوں کو قابل نفرت قرار دیا تھا۔ عیسائیت کو دیکھ لیں، اس میں بھی عورتوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا گیا تھا۔ اس طرح یہودیت میں بھی عورت ایک مظلوم طبقہ تھی۔ ان دونوں آسمانی مذاہب میں ایسی تبدیلیاں کی گئی تھیں کہ عورت کو مذہبی ترقی میں رکاوٹ تسلیم کیا جاتا تھا، اور حد تو یہ ہے کہ تمام گناہوں کی پیداوار بیچاری عورت کو قرار دیا جاتا۔ اسے جذبات و احساس سے عاری وجود تسلیم کیا جاتا۔ زرتشت نے تو عورت کو فتنہ فساد قرار دیا اور کہا عورت محض شیطانی وسوسے کی طرح مرد کو گمراہ کرنے کا کام کرتی ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود مذہب کے پیروکار عورت کی رفاقت سے بھی فیض یاب ہوتے، ان سے شادیاں بھی کرتے۔ ظلمت کے اس دور میں اسلام کی روشنی کا سورج طلوع ہوا۔ اس نے گمراہی کے اندھیروں کو دور کر کے چہار وانگ عالم میں روشنی بکھیر دی۔ جب جہالت اپنے پورے عروج پر تھی تو ایسے میں نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو آزادی کی نوید سنائی۔ عورتوں کو ان کے جائز حقوق دیے، بلکہ عورتوں کو وہ حقوق دیے گئے اور وہ عظمت عطا کی گئی جس کا اس زمانے میں تصور بھی نہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ دین اسلام کی مہربانی ہے جس نے جنت کو ایک عورت کے پاؤں تلے قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے تلے ہے۔ عورت ہی ماں کا ایک روپ ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جنت کا حصول ماں کی خوشنودی میں پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ اگر ماں خوش ہے تو جنت واجب ہے، اور اگر ماں ناراض ہے تو جنت کی بجائے دوزخ میں جانا ہوگا۔ اس مظلوم عورت کو اسلام نے وہ مقام دیا جو کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ دنیا کے دیگر مذاہب تو عورت کو پستی میں دھکیلتے رہے ہیں، یہ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو پستیوں سے نکال کر کمال عروج پر پہنچا دیا۔ اسلام نے سب سے پہلے دختر کشی کی ممانعت کی اور لڑکیوں کی پرورش و نگہداشت کے بڑے مراتب قرار دیے۔ صورت بنی اسرائیل میں ارشاد ربانی ہے، اور اپنی اولادوں کو فقر و فاقہ کے خوف سے نہ مار ڈالو، ہم ان کو بھی اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کا مار ڈالنا بڑا گناہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یاد کرو جب زندہ دفن کی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی، نبی برحق
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیوں کی پرورش کو عظیم ذمہ داری قرار دیا اور ارشاد فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں یا بہنیں ہیں اور اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا تو جنت اس پر واجب ہو گئی۔ ایک اور ارشاد پاک ہے کہ بیٹی کی پرورش والدین اور دوزخ کے درمیان پردہ ہے۔ کتنی بڑی کامیابی کی بات ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے 2 لڑکیوں کو پال پوس کر جوان کیا اس کا اور میرا رتبہ جنت میں یوں ہوگا، یعنی 2 انگلیوں کے برابر ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں اٹھا کر دکھائیں۔ نکاح کے وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو انکار و قبول کا اختیار دیا کہ وہ اگر چاہیں تو نکاح کے اندر اس مرد کے ساتھ جانے سے یا شادی کرنے سے یا نکاح کرنے سے انکار کر سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے اجازت نہ لی جائے۔ اسلام ہی نے وراثت میں عورتوں کا حصہ تسلیم کیا۔ سورۃ النساء میں ارشاد ہوتا ہے اور عورتوں کا بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم اسلام سے پہلے عورتوں کو شمار میں نہ لاتے تھے۔ اسلام آیا تو عورتوں کے بارے میں احکام جاری کیے اور اس کے حقوق مقرر کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے۔ عورتوں کو پردے میں مستور رہنے کا حکم ان الفاظ میں دیا گیا، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ اسلام نے عورت کو مرد کے ظلم و ستم سے نجات دلائی اور انہیں حکم دیا کہ ان پر ظلم نہ کرو۔ عورتوں کے معاملے میں مردوں کو صبر و تحمل کا حکم دیا گیا۔ تو میرے دوستو، آج کے جدید دور کو دیکھیں تو کیا اس عورت کو مرد نے جو اسلام نے حقوق دیے تھے اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے؟ بلکہ آج تو عورتوں کو حقوق ملنے کے باوجود بھی عورتوں نے اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر جو مہذب عورتیں ہیں، اخلاق والی عورتیں ہیں، پاکیزہ عورتیں ہیں، وہ اپنے اس حقوق کے ساتھ ان پہ کاربند ہیں۔ لیکن کچھ میری بہنیں، کچھ ہماری بیٹیاں، کچھ ہماری مائیں اس حقوق کو حاصل کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ کو معاشرے کے اندر ایک بیہودہ عورت کے طور پہ دکھلانے کی کوشش کی۔ حالانکہ حقوق کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت کا لباس جو ہے مرد کا لباس عورت ہے۔ تو آج یہ دور آ رہا ہے کہ عورت اپنے حقوق کے لیے باہر نکلی اور پھر روڈوں کے اوپر آ کر اس نے اپنے آپ کو بے پردہ کر دیا۔ اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں اس چیز کا خیال رکھیں گی کہ جو اسلام نے حقوق دیے ہیں اور جو مرد اور عورت کے درمیان حقوق ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔